میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر دیکھی گئی ہے۔ تازہ ترین واقعہ ضلع پنجگور کے علاقے چکاؤ سیکٹر میں پیش آیا ہے، جہاں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی سرزمین سے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، لہٰذا ایران بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ اور یہ صاحب، اس وقت کیا سچویشن ہے اگر ایران بارڈر کی بات کی جائے؟ کیا وہاں بھی خطرات لاحق ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے، پورا بارڈر جو ہے نا، یہ بیسیکلی جیوانی ایک جگہ ہے، کونا، وہاں سے شروع ہوتا ہے سمندر کے ساتھ اس علاقے میں۔ وہاں سے اگر جائیں تو آگے تھوڑی سی دور جا کے چابہار کی جو ہے بندرگاہ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ گوادر کا ڈسٹرکٹ اس میں یہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کے تربت کا ڈسٹرکٹ آتا ہے، جہاں تمپ ایک جگہ ہے جہاں سے زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، وہاں سے یہ ایران کو ایک انٹری پوائنٹ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے پنجگور کا ضلع آ جاتا ہے، وہاں پہ گرک ہے، گراوک ہے، اور یہ جو علاقہ ہے اس چیز پہ بتایا گیا اس کا۔ پھر خاران کا بہت بڑا ڈیزرٹ آ جاتا ہے، اور آخر میں یہ جو ہے یہ چاغی ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملتا ہے، اور رباط کے کونے پہ، وہ کونا جو نقشے میں آپ کو نظر آتا ہے نا، وہاں پہ افغانستان، ایران اور پاکستان یہ ملتے ہیں۔ یہ جو بارڈر ہے، اس پہ کچھ حصے میں تو ایرانیوں نے فینس کی ہوئی ہے اور ان کی پٹرول بھی ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ چاغی کے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے، تالاب کے علاقے کے ساتھ جیسے۔ لیکن خاران کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پورے کا پورا ریگستان ہے، اور اس میں زیادہ تر ریکی قبائل کے لوگ آباد ہیں، اور ریکیوں میں بھی آپ کو شاید یاد ہوگا ایک ریکی جس کو انہوں نے پھانسی بھی دی تھی، جو جہاں پر وہ اپنا گھومتا پھرتا ہوتا تھا، پھر اس نے ایک تنظیم بنا لی تھی وہاں کی، یہاں بھی آتا تھا وہاں بھی آتا تھا۔ اور اس کے بعد جو پنجگور کا علاقہ ہے، اس سے ایرانی سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تربت میں بھی ہوتی ہے، اور لوگ بھی یہاں سے ہیومن سمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کراس جو ہے نا ایک روڈ گزرتی ہے، جو کچی روڈ ہے، جو بہت زیادہ مینٹین ہوتی ہے، یہ آتی ہے افغانستان کی پاپی ایریاز سے لے کے، یہ یہاں سے ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہے، اور پھر ایران، کبھی کبھی ایران پہ چلے جاتی ہے اور کبھی یہ سمندر کی طرف چلے جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 طرح کی سمگلنگ، میں بتاؤں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ 2 طرح کی سمگلنگ ہوتی ہے۔ ایک تو سمگلنگ ہوتی ہے جو بہت بڑے کانوائے جس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ بغیر جیسے اس میں ان مینڈ اونٹ ہوتے ہیں، سدھائے ہوئے اونٹ، ان کے اوپر نارکوٹکس رکھ کے بھیجی جاتی ہے۔ لیکن اس سارے عرصے میں ہوا یہ ہے کہ بلوچ جو لبریشن موومنٹ کے لوگ تھے، ان کو اب پناہ مل رہی ہے ایران کے بارڈر کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے، وہاں آلریڈی ایک موومنٹ جو تھی شاہ ایران سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایرانیوں نے ہمیں یہاں سے دھکیل کے یہاں بھیجا تھا، جب ہم حلب سے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، تو ایک پوری کی پوری تاریخ کی ان کی کتابیں ہیں کہ یہ سیستان کا علاقہ، یہ جو مشہد کا علاقہ، یہ سارا بلوچوں کا علاقہ تھا۔ تو یہ لوگ بڑی آسانی سے وہاں چلے جاتے ہیں، قبیلے بھی ان کے وہی ہیں، زبان بھی وہی ہے، آنا جانا بھی وہی ہے۔ تو یہ جو انفلٹریشن ہے، اب دیکھیں نا، کلبھوشن بھی تو ایران میں پکڑا گیا ہے نا۔ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ قطع کلامی کی معذرت۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے تناظر میں ایران کے ساتھ سرحد پر کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے نا خاصا گمبھیر ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اگر میڈیا سے ڈسکس کیا جائے تو اس کے نتائج شاید ممکن ہے کہ خرابی آ جائے اس میں، ہمارے حوالے سے اس کو کوٹ بھی کیا جائے، مگر بہرحال جو ہے نا یہ مسائل موجود ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل اس کے تناظر میں ہے، اور دوسرا جو ہے نا ہمارے اپنے بھی جنرل پرابلم ہے، جہاں جب ان کے ایلیگیشن کچھ ہمتے ہیں، یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں، اور سملر بھی ہمارے بھی ایجوکیشنز ہیں، چابہار کے حوالے سے، انڈین کی جو ہے نا وہ اس حوالے سے، کلبھوشن کی جو ہے نا وہ جیسا بات کر رہے تھے، اس کو پکڑا تو تھوڑا سا میں تصدیق کر دیتا ہوں، شاید پکڑا تو پاکستان کے علاقے میں تھا، کہ وہ رہتا وہی تھا، اور اس کو کسی طرح سے گرفتار کیا جائے۔ تو یہ مسائل خاصے ہیں، اور بعض اوقات وہ پھر ہمارے اسلامی دوست بھائی وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بعض معاملات میں اگر کوئی رنجش ہوتی ہے تو پھر ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس بھائی کی بات نہیں ہے،
آس پاس کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ بہت آگے ایکسٹینڈ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے، پھر اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی کامران صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں سینٹ میں ہدایت الرحمان صاحب کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی اور خاصا جذباتی صورتحال بنی۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس سارا سنیریو، ظاہر بات ہے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ علاقہ پنجگور اس کا جو بارڈر کا علاقہ ہے تو یہ تم سے تھوڑا سا اوپر ہے، اور سارے کے سارے آپ کو خیر پورے علاقے کو واقف ہے۔ یہ جو ریسنٹ کرائسس وہاں پر بلڈ کیا جا رہا ہے، کیا یہ اس کو سنبھال لیں گے یہ جو گوادر کے اندر ہو رہا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ، اور یہ سب جب تک آپ ایک دستور کے دائرے میں نہیں آئیں گے بعض چیزیں نہیں سمجھیں گی۔ رائٹس بھی جو ہے نا بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ بھی دستور کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ رائٹس کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ مسائل موجود ہیں، اور مولانا ہدایت الرحمان کو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ اس کو اس جگہ پہ نہیں لے جا سکتے یا اس اسکول آف تھاٹ سے نہیں کہہ سکتے جس حوالے سے جو نا ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو نا پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ان کو اس حد تک ناراض کر دینا یا اس حد تک خراب کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مس مینجمنٹ بھی ہے، یا پھر وہ دستور سے اوپر جانے کی کوشش بھی ہے۔ جو میری اس میں سینٹ میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی، میں جذباتی بڑا کم ہوتا ہوں، مگر اس میں مسئلہ جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دستور سے باہر نکل جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں یا آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی اور طرح سے آپ ان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو پھر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب بھی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہلالی صاحب۔ دیکھیے معاف کریے، میرے خیال میں ہمیں کسی کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ آف ایران کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ایک آپریشن جس میں ہمارے 4 جوان شہید ہوں، وہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے کہ مشکل ہے بارڈر یا کنفیوزنگ سچویشن ہے، بالکل نہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو اتنا نقصان ہمیں پہنچا ہے، کیوں؟ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں ان کو ادھر رہنے دے رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کلپیبل نیگلیجنس، اور میرے خیال میں وی شوڈ ٹیک دس اپ ویری سیریسلی۔ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ان لوگ اپنا افغان بارڈر جا کے دیکھیں، ایران افغان بارڈر پہ ادھر تو کبھی ایسے واقعے نہیں ہوتے۔ ادھر جو 4 دہشت گرد گروپس افغانستان میں ہیں وہ تو کوئی نہیں کچھ کرتا، ادھر سے آ کے ہمارے 4 لوگوں کو شہید دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان سے کیا جواب ہے ابھی۔ میرے خیال میں، معاف کریے، آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سینٹ میں یا جو بھی ہے، آپ مہربانی سے کہیں کہ یا ہمیں جوائنٹ پٹرولنگ یا ہمیں رائٹ آف پرسیوٹ کچھ تو کریں۔ اس لیے اگر وہ نہیں اپنے بارڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا۔ جی کامران صاحب، اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا رائٹ آف پرسیوٹ کا جو ہے وہ اس کا جواب یہ دے دوں کہ آپ کن کن ملکوں کے ساتھ وہ کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ کریں گے، ایران کے ساتھ کریں گے، انڈیا کے ساتھ کریں گے۔ آپ کے ہاں تو پھر اس طرح کے مسائل ہیں کہ کوئی بھی بارڈر جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ کہیں کہ باقی جو ہے نا وہ چین ہے، سکھ ہے۔ اس میں ہم پہ بھی کچھ اچھے برے ایلیگیشن ہیں، ان کے بھی ایلیگیشن ہم پہ اچھے برے ہیں، اور باقی ملکوں کے بھی ایلیگیشن اچھے برے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اچھے برے ایلیگیشن کا مداوع جو ہے نا دونوں طرف سے نہ کیا جائے، میرا خیال ہے کہ مسائل نہیں رکیں گے، اور اتنے بڑے بارڈر کو، یا ہمارے تو چاروں طرف بارڈر ہی بارڈر ہیں، تو اتنے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی سینیٹر کامران صاحب، میں ان بارڈر میٹنگ میں شریک ہوتا رہا ہوں، اکثر یہ ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 4 بندے ہمارے جو ہے مار کے آپ کے پاس چھپے ہوئے ہیں، ہمارا کلیم ہوتا تھا آپ کے بندے وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ بارڈر پورس تو ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں اصل بات آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت گوادر میں چل رہا ہے اور پھر باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر بات ہے گوادر جو ہے ایک نرو سینٹر بن چکا ہے تمام بلوچ جو ہے اپنا لیڈرشپ کا، کیونکہ وہ ساحل اور وسائل، یہ 2 لفظ آپ کو پتہ ہے، بلوچستان کے رہنے والا ہر بندہ اب ایسے بولتا ہے کہ جیسے واحد ظاہر بات ہے یہی 2 لفظ، اور واقعی ہیں بھی ان کی زندگی میں یہ 2 لفظ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ جس طرح کی، ایک تو میڈیا بلیک آؤٹ بہت لمبا چوڑا رہا ہے اس کا، ہم لوگ قصوروار ہیں، بے شمار چینل قصوروار ہیں، اگر ہم ان کو وینٹیلیٹ کر دیتے،
یہ آگے کیا اس کو اس طرح مینج کر لیں گے گوادر کے اندر اس طرح کی پبلک کی موجودگی کے اندر لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول؟ سر بات یہ ہے کہ آپ جب تک حکومتیں جو ہے عوام کی منشا کے مطابق نہیں ہوں گی اور کسی اور کی منشا کے مطابق ہوں گی تو آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. کسی چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عوام کی منشا کو جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. مگر یہاں ہمارے ملک میں، پیارے ملک میں، عوام کی منشا جو ہے وہ جو پاک سرزمین کا نظام ہے وہ قوت اخوت عوام نہیں ہے. نہ اس کی قوت ہے نہ قوت ہے. نہ قوت رہنے دی جاتی ہے. قوت کو بعض اوقات آپ کو بھی پتہ ہے کہ جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے، اور قوت کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہماری قوت کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا حال ہے. تو جو ایکچول جو مینڈیٹ ہے جن کا بھی ہے، بھلے ہمارے مخالفین کا ہو بھلے ہمارے اپنا ہو، جب تک وہ اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے نا وہ معاملات کو سیدھا نہیں کیا جائے گا، یہ نرسریاں بند نہیں کی جائیں گی، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا کمران صاحب بخیر جی صاحب پوچھ لیں. جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لوگ آتے ہیں اور ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے جب تک ان کی جو حق ہے جابز اور نوکری، پانی، فشنگ رائٹس، اس پہ ظاہر ہے کوئی کمی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کو وہ نہیں مل رہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے حق ہے. اور یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ لیڈر ہیں ان کے، اور ایک دفعہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، تو بالکل یہ ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. میرے خیال میں کیوں بہانہ بنائے کسی کے لیے، اوریا صاحب کیوں بہانہ بنائے کسی کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ کمی ہے تو ان کا حق ہے. کچھ قسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلوچستان کی جو پریکیریس قسم کی سچویشن بنتی جا رہی ہے پولیٹیکل، موجودہ چیف منسٹر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جام صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ جو ہے اب اپنے بیٹوں کو تقسیم کر رہا ہے مختلف لوگوں میں، ایسے جیسے شادیاں کرنی ہوتے کرتے. یہ کیا سچویشن بن رہی ہے وہاں پر؟ کوئی سڈن چیز دیکھ رہے ہیں انتخابات سے پہلے؟ سر اور یہ سب اگر مجھ سے پوچھ رہے میں شاید تھوڑا سا فالو کرنے میں مجھے پرابلم ہو رہا ہے. ہاں تو یہ کیا اب سڈن بن رہی ہے یا یہ گزشتہ 75 سالوں سے اسی طرح سے ہے؟ آپ جب بھی دیکھیے آپ کے یہاں معاملہ جو ہے وہ کنٹرول جو ہے نا وہ آپ نے ڈیموکریسی بنائی ہوئی ہے. اور یہ صاحب اگر اچھے لگتے ہیں تو اس کو ووٹ مل جاتے ہیں. کامران صاحب اگر اچھے نہیں لگتے، وہ اس کو ساری دنیا ووٹ دینے آئے تو اس کے ووٹ جو ہے اس کے ڈبے سے اس کی بیوی کا ووٹ بھی نہیں نکلتا. تو اگر یہی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیجئے پہلے جو ہے نا. اور یہ جو سب سے مین چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جب آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں، گھر میں کوئی گھر ناکام ہو رہا ہو تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا انتظام کس کے پاس ہے. ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، دادا کے پاس تھا، دادی کے پاس تھا، کسی بڑے بھائی جان کے پاس ہے، کسی بڑی بہن آپا کے پاس ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود ناکامی چل رہی ہے تو پھر اس کا جو جس کے پاس وہ انسرام ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو کہا جاتا ہے. تو یہ جہاں پہ جو انتظام اور انسرام ہے وہ کسی ایسے بندے کے پاس یقیناً یا ایسے ادارے کے پاس ہے جو ادارہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا. یہ آپ کو پورے پاکستان کے حالات سے پتہ چل رہا ہے. یہ 75 سال کی آپ اس میں کیلکولیشن کر لیجئے کہ آپا کے پاس تھا، بھائی جان کے پاس تھا، بابا کے پاس تھا، دادا کے پاس تھا، جس کے پاس بھی تھا تو اس کو تبدیل کریے، اور تبدیل کر کے اس عمرانی معاہدے پہ آ جائیے جو آج تک ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس عمرانی معاہدے سے لوگ انکار کرنے لگ جائیں. آگے مرضی آپ کی ہے. نہیں بہت صحیح بات کی آپ نے. اور کمران صاحب ہاں جی سوری اوریا صاحب آپ چلیں آگے بڑھیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صاحب آپ کیجئے سوال. کمران صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلوچستان کے زیادہ تر پرابلمز کو وہ بلیم کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہیلتھ منسٹری جو سٹرائک ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو گریڈ 17 کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملا ہے 6-7 مہینے کے لیے، کیا وہ ان کا قصور ہے؟ یہ ایجوکیشن منسٹری کا جو ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملا ہے وہ بھی ان کا قصور ہے؟ کہ یہ جو پیون کے 12 لاکھ اور 14 لاکھ لے کے ان کو ریکروٹ کرتے ہیں یہ بھی ان کا قصور ہے؟
کہ بلوچستان یونیورسٹی کے جو پرابلمز ہیں یہ بھی ان کا قصور ہے. تو what I want to know from you کامران صاحب کہ یہ تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا ہے ان کا, یہ تو قصور ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ بیڈ گورننس کس کا قصور ہے؟ کیا یہ نہیں قصور ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایز دا گورنمنٹ آف بلوچستان؟ جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر, آپ اگر ایسا ملازم رکھیں انتظام چلانے کے لیے جو دوپہر 2-3 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد جو ہے نا اسے پیر کے دستیاب ہو یا اس کے بعد دستیاب ہو, اور بعض اوقات وہ کئی دن تک دستیاب نہ ہو, تو پھر ملازم کا قصور ہے یا مالک کا قصور ہے؟ آپ کی بات کا جواب آپ کو سمجھ اگر آ گیا, میں سمجھ گیا. نہیں وہ ایک تو ریسنٹ سمجھ آ گیا. کچھ کوئی لوگ ہیں جو رات میں بہتر کام تو وہ بہت سے مسائل ہیں اور باتیں کھول دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جیسے لوگ آپ کے یہاں سے جو ہے لوگ دبئی جایا کرتے تھے, کبھی کسی زمانے میں دبئی چلو, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ بلوچستان جایا کرتے ہیں کہ بلوچستان چلو, اور وہ جو ان کا وہ جو پیکج ہوتا ہے وہ 5-10 سالوں کا یا چند سالوں کا, وہ اسی طرح سے ہوتا ہے دبئی چلو والا. صحیح بات. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ صحیح بات, بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے گا آخری سوال آپ سے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی ریسنٹلی بات کی ہے. ایک تو آپ نے خیر اچھی بات کی کہ رات کو سونے 3-3 4-4 دن سوئے رہتے ہیں لوگ, اور وہ سب کا اس بلوچستان میں ہر کوئی جانتا ہے. یہ جو NFC ایوارڈ کے اوپر کرائسس بنا ہوا ہے, کیا واقعی بلوچستان کو اس کی رقم نہیں, کو بلوچستان کی یونیورسٹی کے ٹیچروں کو بھی تنخواہ نہیں مل رہی, یونیورسٹی کے پاس فنڈز ختم ہو چکے ہوئے ہیں؟ جی بلوچستان یونیورسٹی کے ٹیچرز کو کئی مہینوں تک تنخواہ نہیں ملتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ کسی طرف سے کورٹ میں کیس آ جاتا ہے, کبھی ایسوسیشن کی طرف سے اور کبھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں کوئی شخص جو ہے نا وہ اسٹیپ ان ہو جاتا ہے, اور دین کورٹ انٹروین کرتی ہے, اور پھر سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی بلا لیتی ہے, فائنانس سیکرٹری کو بھی بلا لیتی ہے, چیف سیکرٹری کو بھی بعض اوقات بلا لیتی ہے, اور اس دھمکی کے ساتھ کہ ہم ان سے بھی جو ہم آپ کی جو پولیٹیکل ماسٹر ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, اور دین جو ہے نا پھر کچھ چند ماہ کی تنخواہ مل جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہی رونا دھونا. استاد جو استاد بھوکا ہو, آپ استاد رہے ہیں اور یہ سر آپ پڑھاتے رہے ہیں, اور اس وقت ہم پڑھتے رہے ہیں سر, تو اس میں اگر آپ کو اس زمانے میں تنخواہ نہ ملتی 85 کے پہلے والے ایرا میں, تو پھر آپ کیا پڑھاتے, آپ اپنے بچوں کا گزارا کیسے کرتے؟ یہ سارے جو لوگ یہ پڑھانے کا کام کرتے ہیں, لکھنے پڑھنے کا سوچنے کا کام کرتے ہیں, یہ مڈل کلاسیے ہوتے ہیں, اور مڈل کلاسیے والے کو تو 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے تو اس کے بعد 6 مہینے اس کا بجٹ جو ہے نا ڈسٹرب رہتا ہے. بہت بہت شکریہ جی کامران مرتضیٰ صاحب. بالکل سر. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر بارڈر پر ایشو ہے, کہاں کہاں کنٹرول کریں, تو آپ کے نزدیک یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا پاس ایک حدود ہوتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس حدود کو آپ کنٹرول کریں. You have to patrol your borders. کیا بہانہ ہے یہ کہ بھئی ہر بارڈر کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے, 4 ملکوں کے ساتھ ہمارے بارڈرز ہیں, تو پھر ہندوستان کو آپ مت نہ کہیں کچھ. کیوں جاتے ہیں ہندوستان کو آپ کہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا خواہ. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, you have to take responsibility for what is yours. اب یہ ایران میں جاننا چاہتا ہوں نا, کیوں افغانستان جدھر ادھر 4 ٹیررسٹ گروپس ہیں, داعش ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, TTP ہے, اور بھی 1-2 ہیں, میں کیا وجہ ہے کہ ادھر ان کا بارڈر پہ کوئی نہیں ہوتا, بس ہمارے بارڈر پہ ہوتا ہے؟ یہ ایران کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ وی آر ناٹ, ہم ایسا نہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. ہاں تو چلیے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آئیے میک اے سجیشن, جوائنٹ پیٹرولنگ, وائی ناٹ, ٹھیک ہے, میک اے سجیشن کہ ہم آ کے ان کو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیجیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جوائنٹ پیٹرولنگ کی انہوں نے کئی دفعہ سجیشن بھی دی تھی, بلکہ ایک تو جوائنٹ مارکیٹ کی بھی سجیشن دی تھی, اس کے اوپر عمل درآمد سے, لیکن ہمارے یہاں سے بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ. اچھا دیکھیے کل بھی آپ نے عالی صاحب خود بات کی تھی کہ وہ انہوں نے باقاعدہ پائپ لائن وہاں پر لا کے بچھایا اور اپنے روزانات لے آئے, ہم آگے نہیں لے کے, ہم تو ڈرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے.
پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے یاد اچھی طرح کہ ایرانیوں نے تفتان سے لے کے نوکنڈی تک روڈ بنا دی تھی. ہماری جو روڈ تھی وہ RCD ہائی وے پتہ نہیں کتنے سال لگی رہی, وہ آ کے بنتی رہی. ہمارا اپنی طرف سے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے آپ دیکھیں ہم نے بلوچستان میں 1974 میں جو ایکشن کیا تھا, اب تو کھل گئی باتیں. امریکنز نے کہا تھا ہمیں کہ تم اپنے بلوچوں پہ ایکشن کرو کیونکہ ایران کے شاہ کو ایک بلوچ انسرجنسی کا خطرہ ہے اور ایک گریٹر بلوچستان کا ایک ڈیزائن جو ہے رشینز بنا رہے ہیں, اور ہم نے اپنے بندے مار دیے. ہمارا اپنا بڑا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ ہاٹ پرسوٹ جو ہے نا وہ آپ بات تو کر لیتے ہیں, لیکن کیا انڈیا میں کہ میں ہاٹ پرسوٹ میں ہم آنا چاہتا ہوں اندر تو ہم وہ آئے گا, نہیں آئے گا, نہیں آ سکتا, کوئی نہیں آ سکتا. ہاٹ پرسوٹ کے علاوہ بارڈر کی سینٹریٹی بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. بارڈر کی سینٹریٹی ہونی چاہیے. وہ اللہ کا عجیب کرم ہے کہ ہمارے چاروں طرف جتنے بارڈر ہیں ہمارے یہاں کسی یہاں بھی سینٹریٹی موجود نہیں رہی, اس لیے کہ ہم نے 1979 سے اپنا 79 میں رشیا آیا تھا, ہم نے اپنا بارڈر کھول دیا. ہم نے کہا جاؤ بسم اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ہلالی صاحب ہم نے گئے, ہم نے کھول دیا نا سارا. ہلالی صاحب سے شارٹ کامنٹ لے. ہلالی صاحب ہم نے پھر بریک پہ جانا ہے, آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیجیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہتا ہوں ہماری دوستی ہے ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایران جان بوجھ کے یہ کرتا ہے. جیسے میں نے کہا نیگلیجنس ہوگا, مگر ٹو ایکسپیکٹ کہ یہ بہانہ کہ یہ مشکل بارڈر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی یہ ہوا ہے, یہ کوئی بہانے نہیں ہے. ان کو اسٹریٹ فارورڈ انویسٹیگیشن کر کے ہمیں ایک رپورٹ پیش کرنا چاہیے جس پہ ہم ان کے ساتھ پھر بات کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے روکیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں گڈ ریلیشن شپ ود ایران, کون نہیں چاہتا ہے, مگر اس طریقے سے جیسے ہمارے لوگ شہید ہوتے جائیں اس لیے کہ ان کا کلپیبل نیگلیجنس ہے, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تو تھی بارڈر کی صورتحال. معیشت کی صورتحال میں گورنر اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنائی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اگلے ہفتے سے ملک میں ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے. ملک کی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے تناظر میں یہ یقیناً ایک خوشکن بات ہے, لیکن ان کے اس بیان سے کچھ بنیادی سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں. سوالات یہ ہیں کہ یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, اور کیا اس سے معیشت کو کچھ استحکام ملے گا. جی لالی صاحب بتائیے گا, آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کن بنیادوں پر گورنر اسٹیٹ بینک کے دعوے کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل صحیح, آپ کے سوال جو آپ نے پوچھا ہے بالکل صحیح ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ فریش گرین ڈالرز جو ہیں یہ کدھر سے آئیں گے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو UAE کا رول اوور 2 بلین کا ہوا ہے یہ فریش گرین ڈالرز اس سے نہیں ہے, یہ ہمارے کیلکولیشن میں ہے آلریڈی, تو یہ کدھر سے آئیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں خوش رکھنا چاہیے, آن این آپٹمسٹک نوٹ چاہتے ہیں ہمیں رہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کا معاف کریے, میں ان کا آئی ایم ناٹ ٹیچنگ ہم ہز جاب, مگر اسٹیٹ بینک گورنر کا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ صحیح بتائیں, اس لیے کہ ابھی اس کے رول میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل گئی ہے. یہ رضا باخر ریفارمز کے بعد یہ گورنر کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا, اور یہ گورنر کا گارنٹور ورلڈ بینک ہے اور IMF بینک ہے. تھوڑا جا کے پڑھیں ان کا کیا یہ ہے کنڈیشنز ہیں آف اپوائنٹمنٹ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا نیڈ ٹو خامخواہ آپٹمزم بڑا جلدی پیسمزم ہو جاتا ہے جب پیسے آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. اور سعودیوں نے کیا کہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت تھا سعودیوں کو کہنا, حالانکہ انہوں نے سمجھا بڑا ضروری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نہیں دیتے اور ریفارمز لاؤ, اور چین بھی ان کے ساتھ ہیں. جب تک آپ ایک IMF پروگرام میں نہیں ہے, آپ کا پروگرام مانیٹر نہیں کر رہا ہے, ہم پیسے دینے کے تیار ہیں. اور سعودیوں نے کہا ہے کیوں, کہتے ہیں کہ ہمارے انویسٹمنٹ پبلک منی ہے, سعودی سے ہم ٹیکس لیتے ہیں اور سعودیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ٹیکس کے پیسے سے منافع اور جو بھی ہے واپس ملے. تو دیکھیے یہ سب لوگ سگنل کر رہے ہیں آپ کو, انمسٹیکبلی سگنل کر رہے ہیں.
حالانکہ وہ جنرس رہے ہیں, حالانکہ آپ کے ساتھ اور مصر کے ساتھ وہ بغیر پوچھے دے دیتے ہیں, ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, مگر وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور نہیں. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اگر آپ آپٹیمسٹک ہونا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ تو بتا دو یار کدھر سے آ رہے ہیں. الہی صاحب, میں تو کہتی ہوں کہ نہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے نہ پیسمسٹک ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. اوریا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ ریئلزم سے کام لے رہی ہے یا بس آپٹیمزم سے ہو جائے گی معیشت مستحکم؟ جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے نا سعودی عرب کی, یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے. یہ ڈیوورس میں ان کے فائنانس منسٹر جو تھا الجدان, اس نے باقاعدہ پبلکلی بات کی, اور یہ خوفناک بات ہے, اور آپ کو انہوں نے بڑا آئینہ دکھایا ہے. Al-Jadaan said Saudi Arabia was working with the multilateral institutions to provide support to Pakistan, Turkey and Egypt as part of the kingdom's largesse to nations it deems vulnerable. یہ اس نے کہا کہ ان تینوں کو, ٹرکی کو, پاکستان کو دیتے ہیں. اچھا, لیکن کمال کی بات ہے, اس نے کہا ہے the Saudi kingdom wanted to move away from its previous policy. ہم پرانی باتیں نہیں کہہ دیں گے کہ یہ پیسے دے دیے اور یہ کر دیے, of giving nations direct grants and deposits without strings attached. strings کا مطلب ہے کچھ تم نے کرنا ہے. کیوں, کیا مانگا اس نے؟ we are working with multilateral institutions to actually say we need to see reforms. تم گھر ٹھیک کرو گے تو پیسے ملیں گے. Al-Jadaan said we are taxing our people, we are expecting also others to do the same. ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے یہ پیسے جمع کرتے ہیں تمہارے اللے تلے اور یاشیوں کے لیے نہیں کہ تم آج گاڑیاں منگواؤ تو آج یہ کرو اور آج یاشیاں کرو اور آپ فلاں کرتے پڑو. یہ ہم نہیں, اب تمہیں نہیں دیں گے. یہی بات, یہ سعودی عربیہ واز دا اونلی ہوپ. چائنا اتنا نہیں تھا, ہم ہمیشہ جا گئے سعودی عرب سے. اب ہم تو وہ لوگ ہیں کہ مشرف اتنا سا لٹکا ہوا منہ بنا دیا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں نواز شریف کو چھوڑو, اگر نہیں چھوڑتے ہو ہم تمہارا پیٹرول جو ہے ڈیفر پیمنٹ ہم نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں. آج آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے اخبارات میں جو ہماری بھد اڑائی ہے شہباز شریف صاحب کے ان فکروں کے اوپر, جو انہوں نے کہا کہ میں اپنا شرمندہ ہوں, اس نے مانگا, میں نے کہا میرے بھائی مجھے $1 کروڑ دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, جو دبئی میں نے کہا. پھر اس کے بعد ان کے انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں, اب نہیں. اتنی بھد اڑائی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہم باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب سے کہ وہ اچانک اپرٹ بول دیتے ہیں. شہباز شریف نے یعنی عمر گزری ہے آپ کی پبلک آفس کے اندر رہتے ہوئے. میں نے آپ کم از کم 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے, ساتھ اوپر نیچے. آپ کو تھوڑا یعنی آپ کیوں لوگوں کو اپنا ایک فیس بنا کے دکھاتے ہیں؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے ہماری فائنینشیل گورننس کا. پاکستان کے اندر آج بھی پاکستان کو گورن کرنے کے لیے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ براڈ بیس کر دو اور ٹیکس تھوڑا کر دو, جو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم بیسیکلی بتایا کہ 2.5% زکوٰۃ لو اور براڈ بیس لو, ہر بندے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہو. اس سسٹم کو اسی طرح چھوٹا سا ٹیکس آپ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رچ کو ٹیکس لگاؤ. ہمارے دوست شاہد کاردار صاحب گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے تھے, فائنانس منسٹر لگ گئے. انہوں نے کہا دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے گھروں کے اوپر اتنا تھوڑا سا ٹیکس. مطلب ایک کنال کا گھر اگر آپ کا ہے اپنا اپنے ڈیفنس کے اندر یا کنٹونمنٹ کے اندر, تو آپ ایسے ٹیکس دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مٹی جھاڑ دی, مطلب چند ہزار روپیہ, جبکہ آپ کی ویلیو اس کی یہ ہے کہ کسی کا 15 کروڑ ہے تو کسی کا 40 کروڑ ہے, تو اس طرح کی ویلیو. آپ کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, ڈیڈ انویسٹمنٹ, آپ کی کوئی ٹیکس نہیں. لے کے گئے, انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, تم کس وجہ سے ایگریکلچر ٹیکس آپ نہیں لگا رہے. ٹھیک, آپ اندازہ کریں, آپ پر ریکارڈ موجود ہے, چیختا مر گیا شبر زیدی کہ اس بندے نے آج اتنی گاڑیاں خریدی, آج اتنی گاڑیاں خریدی, آج اتنی گاڑیاں خریدی. آپ انڈیڈکٹ شناختی کارڈ کے بعد تو گاڑی لے کے جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے اتنی دفعہ فورن ٹریول کیا, آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے یہ بچے فلاں اسکول کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کی یہ فیس ہے. آپ کو محنت کرنی آتی نہیں. آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ رات کو بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں جوتا خریدنے پہ ٹیکس لگا دو, صابن خریدنے پہ ٹیکس لگا دو, آٹا روٹی خریدنے پہ ٹیکس لگا دو, 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلوائے اس پہ ٹیکس لگا دو. یعنی آپ نے کبھی کریٹو تھنکنگ نہیں کی
اب جوتے پڑ رہے ہیں آپ کو دنیا سے. او بھائی اپنے لوگوں سے پہلے ٹیکس وصول کرو, پھر ہمارے مال پہ عیاشی کرو. تم نے اس ملک کو قرضہ لے لے کے عیاشی کرنے کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے. آپ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان سارے کے سارے پولیٹیشینز کی جتنی ٹیکسنگ سسٹم اٹھانے, ہمارا تاجر ٹیکس چور ہے. آپ لبرٹی مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں, جس زمانے میں آئل بوم تھا ان کا, ٹیکسٹائل بوم کا, پوری کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 20 لاکھ روپے ٹیکس دیا تھا. یہ جو لبرٹی کے دکاندار ہیں, ان سے پوچھیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں. چند لاکھ روپے ہیں جو ساری کی ساری لبرٹی ٹیکس دیتی ہے. یہ ہے, آپ نے یا اپنے سیلریڈ پرسن کو چکر لگایا ہوا ہے اس کا ٹیکس کاٹ لو, یا آپ نے عام غریب آدمی کا ٹیکس دیا ہوا ہے. پاکستان میں ایک عام آدمی ایک بڑے سے بڑے سیاستدان اور وزیران سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے جو روز چیزیں خریدتا ہے. ہلالی صاحب, کیا وجہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو سارا نظام ہے وہ غریبوں پر ہی بوجھ ڈالتا ہے اور اشرافیہ ہمیشہ ہی اس سے بچ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اشرافیہ ان کے کرمنل ٹینڈنسیز ہیں اور انہوں نے ڈسپلے کر دیا ہے کرمنل ٹینڈنسیز. معاف کریے, یہ ایک کرمنل انٹرپرائز ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کبھی آپ سوچئے کہ کتنا ایک اہم قسم کا الائنس ہوا ہے, اور مت سمجھیے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے. یہ الائنس جو ہوا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. کون کون ہے؟ چائنا, سعودی, یو اے ای, یہ ہمارے میجر ڈونرز ہیں, اور ای یو بھی. انہوں نے سب مل کے جان بوجھ کے ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے. they have said it separately and together if you like کہ ہم آپ کو سب ملکوں, یہ پاکستان کا نام لے کے نہیں کہا, جن ملکوں کو ہم مدد دیتے ہیں ہم ان کو اس شرط پہ اب نیو دیں گے, ناٹ کہ بغیر پوچھے آپ کا شکل اچھا لگا تو سعودی نے کہا لے لو, یہ وہ اچھا لگا لے لو. نو, اب یو ول اونلی گیٹ اٹ اگر آئی ایم ایف ورلڈ بینک اگریز. آپ ایک پروگرام میں ہیں اور ہمارے کو اپنا پیسے کا شورٹی ہے واپس ملنا اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں ٹیکس کے بارے میں, دیٹس اے بلیک اکانومی. 80% کون سا ملک ہے دنیا میں بھائی جو پراؤڈلی کہتا ہے 70 to 80% بلیک اکانومی؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ دن کب آئے گا جب ایک پولیس والا کا حق ہوگا آپ کو روک کے کہیں سر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہے کہ بتائیں آپ یو آر اے ٹیکس پلیئر اور ناٹ, واٹ از یور NTN. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے ہلالی صاحب, ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک میں. ناظرین سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز سے واقف ہے اور اسے معاشی طور پر مستحکم بھی دیکھنا چاہتا ہے. ہلالی صاحب یہ بتائے گا کہ امریکہ کی خواہش ہے تو بڑی اچھی, لیکن کیا امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا اچھا سگنل انہوں نے دیا ہے. سگنل کیا ہے امریکہ کا؟ کہ ہم پاکستان کے دوست رہنا چاہتے ہیں اور ہیں کچھ حد تک. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مدد ہو اور ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر سب سے بڑا سگنل یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ اور حکمراں ہیں ان سے ہم خوش ہیں. اچھا, تو یہ جو ہم رجیم چینج کہتے ہیں نا, اس کے معنی ہم اس رجیم سے خوش ہیں. اس لیے اس قسم کا فرینڈلی سٹیٹمنٹ آیا ہے, از ویری سگنیفیکنٹ. مگر اب یہ استعمال ہوگا تو اب وہ کہیں گے کچھ کنسیشنز ملیں گے. کنسیشنز تو ابھی سے ہی مل رہے ہیں آپ کو ایک لحاظ سے. کوئی شاید وہ کہیں ورلڈ بینک کو یہ وہ ہاتھ کھولا رکھو, کم رکھو, ان کے زیادہ ان کو یہ نہیں کرو, اور اب ہم ان کو چیزیں دیں گے مگر آپ ان ریٹرن کیا دیں گے. اب یہ کشمیر پہ جو بات کرنے لگے, کشمیر پہ جو بات کرنے لگا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہ ہم سبق سیکھ گئے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا ہے مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ایک میڈ ان امریکہ گواہ ہے.
آپ سمجھ گئے نا, ٹھیک ہے, یہی چاہتے ہیں امریکہ. اوریہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چاہتا ہے امریکہ, کیا لین دین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس کے یہ بیان دیا گیا ہے بنیادی طور پہ ایک ان کا مشہور ریپبلکن سینیٹر ہے بڑا کنزرویٹو قسم کا, اس نے ایک نان نیٹو الائنس ختم کرنے کے نان نیٹو فرینڈشپ والا ہمارا وہ ختم کرنے کے لیے اس نے ایک یہ فریڈم ہاؤس کاکس ہے اس کا آدمی ہے, اس کے اوپر انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن اس کی لائنز بڑی زبردست ہیں. Pakistan's macro economic stability is a topic of conversation between the Department of State and our counterparts at the White House, the Treasury Department, among others. یہ تینوں چاروں جو ہے نا یہ بہت ڈیسیژن میکنگ لوگ ہیں. اچھا, یہ بلاول بھٹو نے جو آ کے کہا تھا نا کہ ہمیں وار اینڈ ٹیرر لڑنے کے لیے امریکی جو ہے امداد دینا چاہ رہے ہیں, یہ بالکل اس کا آغاز نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑیں گے افغانستان کے ساتھ اور ہم صلح کریں گے بھارت کے ساتھ. اور اس کے اوپر جو شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے کہ ہم 3 جنگیں لڑ لی, ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا, کچھ نہیں اب اس سے حاصل ہوتا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اور انڈین پریس میں اس وقت جو وہ ادھم مچا ہوا ہے کہ پاکستان کو اب سبق آ گیا, سیکھ لیا, ان کو پتہ چل گیا اب کیا ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر یہ ہمیں شروع دن سے جو لالی پاپ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی انڈیا کے ساتھ صلح کرواتے ہیں, آپ خدا حافظ کہہ دو چین کو اور آپ یہاں پر رہو, اور اس سارے کے سارے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا تعلقات بہتر کر کے روس کو اس کو ایکسس دو, انڈیا کو ایکسس دو وہاں تک, اور آپ مزے کرو. یہ ہے اصل میں اس کی پرائس جو ہم پے کریں. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اکنامک کرائسس میں امریکہ کیا کر سکتا ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہفتے حاضر ہوں گے یہاں موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.